اکرام مائک پر موجود اس شخص نے اپنا نام ہیرس بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں دبئی میں ایک مارکیٹنگ مینیجر ہوں۔ میرے امریکہ میں 2 دوست ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر اسلام قبول کیا، جن میں سے ایک عیسائی تھا اور ایک ملحد تھا، اور میں نے یہ میرا سوال بہت زیادہ ذہین لوگوں سے بھی کئی دفعہ پوچھا ہے، لیکن مجھے مطمئن کر دینے والا جواب کبھی نہیں ملا۔ میں نہ ہی ملحد ہوں اور نہ ہی اگنوسٹک ہوں، بلکہ ان دونوں ریلیجنز کے درمیان میں ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس دنیا کو بنانے میں کچھ دن اور راتیں لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑ کھڑے کر دیے اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس دنیا کو بناؤں گا، اس میں پیغمبر بھیجوں گا، اس میں انسانوں کو بھیجوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کا آخر میں آنے والا رزلٹ جانتے تھے کہ انہیں کچھ لوگوں سے مایوسی حاصل ہوگی اور وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ پہلے سے ہی جانتے تھے تو پھر بھی اس دنیا کو بنایا اور پھر بھی ان لوگوں کو جہنم سے بچا کیوں نہیں لیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مایوسی دیں گے۔ ناظرین، اس شخص نے اپنے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اصرار کیوں کیا کہ پہاڑوں کی طرف دیکھو اور اس دنیا میں دیکھو کہ میں کتنا زیادہ عظیم ہوں؟ اللہ ہمیں زبردستی کیوں دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بہت زیادہ امیزنگ ہے، حالانکہ یہ سب کچھ بنانا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ سوال سننے کے بعد معمول کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا سوال دہرایا تاکہ مجمع میں موجود تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا سوال کیا ہے، یعنی یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس مائک پر موجود شخص کو ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اسکول میں کوئی بچے ایگزام دے رہے ہوں اور ان کی اساتذہ ان سے سوال پوچھتی ہیں کہ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بچہ لکھتا ہے کہ یہ 5 ہوتے ہیں، تو اگر ان کی اساتذہ بچے سے کہتی ہیں کہ آپ اس کو چینج کریں اور اس 5 کی جگہ 4 لکھیں، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی سے بنا رکھا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن انسان فرشتوں سے بھی اچھی مخلوق ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اپنی مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور انسان فرشتوں سے اچھی مخلوق اس لیے ہے کیونکہ انسانوں کو اجازت ہے کہ وہ ان کی مرضی ہے اگر وہ اللہ کے قانون کو فالو کریں یا اللہ کے قانون کے خلاف جائیں۔ اگر تو آپ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کو مانیں گے تو آپ فرشتوں سے بھی بہتر مخلوق قرار پائیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی جس طرح پیروی کرتے ہیں وہ بہتر ہے، یا اگر انسان کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو مانے